بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں آج کی اس ویڈیو میں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کروں گی۔ اگر اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا۔ تو ویورز، حابیل اور قابیل کی داستان قرآن میں سورۃ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کی برعکس تھا۔ وہ نیک سیرت، متقی اور منکسر المزاج تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ ایک دن اللہ کی جانب سے دونوں کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں، تاکہ علم ہو جائے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور مقبول ہے۔ قدیم زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آ کر جلا دیتی، اس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول سمجھی جاتی۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل یوں بھی نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے گلے کی بہترین بھیڑ اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کر دی۔ دوسری جانب قابیل ناقص اور ردی قسم کا اناج لے کر آیا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر قربانی مقبول ہو گئی تو اس کا اناج تو ویسے بھی جل ہی جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کر کے اور دور ہٹ کے کھڑے ہو کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربان کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا، جبکہ قابیل کا اناج جوں کا توں پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل اور اس کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس کا طیش انتقام میں بدل گیا اور اس نے علل اعلان اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی، اور اس کا جواب حابیل نے بڑی بردباری سے یہ دیا: اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اور اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی پہل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے سبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے اور اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ پھر ایک دن موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ لیکن اب یہ مسئلہ تھا کہ وہ اس لاش کو کیا کرے اور کہاں چھپائے، کیونکہ لاش سڑنے لگی اور اس سے بدبو پیدا ہونے لگی تھی۔ اسی اثناء میں اس نے دیکھا کہ ایک کوا اپنے مردہ بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر رہا ہے۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں۔ بہرحال اس نے بھی زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ جب وہ لاش دفن کر چکا تو اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق حابیل اور قابیل میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی کوشش ناکام ہو گئی۔ چنانچہ قابیل اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کو مارنے کے در پہ ہو گیا، جبکہ اس بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ حابیل اور قابیل میں اختلاف کی بنیادی وجہ ایک لڑکی تھی جو قانونی طور پر حابیل کے نکاح میں آنی تھی، لیکن قابیل اس پر حق جتانا چاہ رہا تھا۔ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں